پورا پورا ایمان، پورا پورا ماننا، ایک ایک چیز پر وشواس اور ایمان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے. نبی کے معاملے میں یہ نہیں چلے گا. ایک بار نبی اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ نبی کا مقام وہ ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اس میں نبی کے نام کے بغیر کوئی عبادت ہوتی ہی نہیں، کوئی کام ہوتا ہی نہیں. بنا نبی کے نام لیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. جنم سے لے کے مرت تک، پیدائش ہونے کے بعد مرنے تک نبی. ہم جنم لیتے ہیں نا، بچہ جنم لیتا ہے تو بچے کان میں اذان دیتے ہیں نا، اذان نبی کا نام، نبی کا نام. مسجد میں اذان ہوتی ہے، نبی کا نام. نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، نبی کا نام. نماز جنازہ ہوتی ہے، نبی کا نام. قبر میں جائیں گے، نبی کا نام. ہر جگہ نبی کا نام ہے. لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں نبی کا نام نہیں ہے، اور فرض بھی ہے، لیکن نبی کا نام نہیں ہے. ہر جگہ نبی کا نام ہے، لیکن اللہ نے ایک جگہ ایسی رکھی ہے کہ جہاں نبی کا نام نہیں ہے. وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے کہ جب ہم مرغی ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ رسول نہیں کرتے، بسم اللہ رسول نہیں کہتے. وہاں نبی کا نام نہیں، وہاں نبی کا نام نہیں ہے. وہاں ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. نبی کا نام نہیں ہے نا. کیوں؟ اللہ نے وہاں نام نہیں رکھا نا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے. رحمت للعالمین سبھی کے لیے رحمت، انسان کے لیے، چرند پرند جانور سبھی کے لیے رحمت ہے، سبھی کے لیے رحمت ہے. رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں نا. تو میرے نبی کے ہاتھوں سے کسی کو کشٹ ہو، ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں کشٹ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے نا، درد ہوتا ہے نا. چاہے وہ مرغی ذبح کریں، بکرا ذبح کریں، تکلیف ہوگی اس کو نا، دکھ ہوگا نا، کشٹ ہوگا نا. تو اللہ کی منظور نہیں ہے کہ میرے نبی کے ہاتھوں سے کسی کو کشٹ پہنچے، کسی کو دکھ پہنچے. اور میرے نبی تو جان بچانے والے ہیں، نہ کہ کسی کی جان لینے والے. میرے نبی تو جان بچانے والے ہیں، نہ کہ ان کے ہاتھوں سے کسی کی جان جائے، چاہے وہ انسان، چرند پرند جانور کوئی بھی ہو. تو وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، اسی لیے قربانی میں ان کا نام نہیں ہے. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظم میں تشریف فرما تھے اور لوگوں سے بول رہے تھے کہ ابھی میں مکے سے بیت المقدس گیا اور چلا آیا. ابھی میں مکے سے بیت المقدس گیا اور چلا آیا، نہ گھنٹہ لگا، نہ منٹ لگا، نہ سیکنڈ لگا، گیا اور چلا آیا. سبھی نے یقین کر لیا، سب نے وشواس کیا، سب نے مان لیا. صرف ایک نے نہیں مانا. وہ کون تھا؟ ابو جہل. ابو جہل کے دماغ میں نہیں آیا، نہیں مانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہینوں کا سفر، مکے سے بیت المقدس ایک مہینے کا سفر راستہ، اور ایک پل میں چلے گئے، گئے چلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے یقین نہیں کیا، وشواس نہیں کیا. وہ پہنچا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ. مکان پہ پہنچا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز لگائی، وہ باہر آئے. پوچھا کیا بات ہے؟ صبح صبح سویرے سویرے کیا بات ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ابھی مکے سے بیت المقدس گیا اور چلا آیا، نہ گھنٹہ لگا، نہ منٹ لگا، نہ سیکنڈ لگا، نہ سمے لگا، گئے اور چلے آئے، تو کیا کہیں گے آپ؟ تو کہا کہ جو ایسا بولتا ہے وہ شخص جھوٹا، جو بھی ایسا بولتا ہے وہ شخص جھوٹا ہے. اس نے نہیں بتایا کہ کس نے کہا یہ بات، اس نے خالی اسے پوچھا کہ اگر کوئی بولے ایسا کہے تو کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے وہ. تو کہا جاؤ جاؤ دیکھو مکہ معظمہ میں تمہارے دوست، تمہارے یار بیٹھ کے لوگوں سے بول رہے ہیں کہ میں ابھی مکے سے بیت المقدس گیا اور چلا آیا، نہ گھنٹہ لگا، نہ منٹ لگا، نہ سیکنڈ لگا، گیا اور چلا آیا. تو ان کو پوچھا اے ابو جہل، اے ابو جہل نے کیا میرے مصطفیٰ کی بولی ہے؟ کیا میرے مصطفیٰ نے کہا ہے؟ تو نے کہا ہاں ہاں انہیں نے کہا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اے ابو جہل سن،
اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو یقیناً گئے ہیں اور چلے آئے ہیں. میرے مصطفیٰ نے کہا جنت ہے، ابو بکر نے مان لیا. میرے مصطفیٰ نے کہا جہنم ہے، ابو بکر نے مان لیا. میرے مصطفیٰ نے کہا پرصراط کا پل ہے، ابو بکر نے مان لیا. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ قرآن مجید آسمان سے اتاری ہوئی کتاب ہے، میں نے اس کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا ابو بکر نے مان لیا. کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا خدا ہے، میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے کہا خدا ہے، ابو بکر نے مان لیا. یہ کیا بات ہے؟ میرے نبی نے کہا ہے تو یقیناً گئے اور چلے آئے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یہ یقین ہوتا ہے، یقین، یہ وشواس. تو یہ منافق اور یہ صحابہ. منافق کو یقین نہیں ہے، صحابہ کو ہر بات کو یقین نہیں ہے، ان کو ایمان ہے، ان کو یقین ہے. اس لیے انتر ہے، ایک منافق ایک صحابہ. اور ایمان لانے کے لیے نبی کی ذات کا پورا ایمان ہونا چاہیے. میرے نبی نے قرآن کا ساتھی کس کو بنایا؟ اہل بیت کو بنایا، صحابہ کو نہیں بنایا. کیونکہ قرآن کا ساتھی اس کو بنایا کہ جو قیامت تک کے ساتھی ہوں، قیامت تک کے ساتھی ہو نا. ساتھی اسی کہے گا نا جو پورا جیون آپ کے ساتھ نبھائے نا. صحابہ کو نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر موجود ہیں تب تک صحابہ ہیں. صحابہ کے لیے شرط ہے کہ جنہوں نے نبی کو دیکھا ہو اور ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ہوں وہ صحابہ. لیکن جب نبی دنیا سے پردہ کیے بظاہر نہیں ہیں تو صحابہ کا آنا بند ہو گیا. اب صحابہ کم ہوں گے نا، 40 سال 50 سال 100 سال 150 سال 200 سال بعد صحابہ دنیا سے ختم. آج کی صحابہ ہیں، آج کی صحابہ نہیں نا. اس لیے نبی نے ساتھی بنایا اہل بیت کو، اپنی آل کو، تاکہ یہ قیامت تک کے ساتھی ہیں. آج بھی ان کی آل موجود ہے نا، اہل بیت آج بھی ہے نا. تو قرآن کا ساتھی کس کو بنایا؟ اہل بیت کو. اس لیے کہا گیا ہے کہ دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن اور ایک اہل بیت، دونوں کو تھامے رہو گے ایمان والے رہو گے، ایمان والے رہو گے. اب جیسے کہ مولا علی مشکل کشا جیسا کوئی نہیں، امام حسن جیسا کوئی نہیں، امام حسین جیسا کوئی نہیں، امام نقی جیسا کوئی نہیں، امام تقی جیسا کوئی نہیں، امام حسن عسکری جیسا کوئی نہیں، امام زین العابدین جیسا کوئی نہیں، غوث پاک کے جیسا کوئی نہیں، خواجہ غریب نواز کے جیسا کوئی نہیں، مخدوم سنہ کے جیسا کوئی نہیں، ہم سبھی غوث اعظم اعلی حضرت علی حسین الاشفی الجیلانی علیہ رحمت جیسا کوئی نہیں، حضور سلطان الباعزین حضرت مولانا احمد اشرف الاشفی الجیلانی جیسا کوئی نہیں، حضور مخدوم المشائخ حضرت سید شاہ مفتی محمد مختار اشرف سرکار کلاں علیہ رحمت جیسا کوئی نہیں، حضور شیخ اعظم حضرت سید شاہ محمد اظہار اشرف الاشفی الجیلانی جیسا کوئی نہیں، حضور انوار المشائخ جیسا کوئی نہیں. یہ سب کون ہیں؟ یہ سب کون ہیں؟ یہ سب خاندان مصطفیٰ. اگر نبی کے معجزات کو پھیلا دو تو بہت سارے معجزات بنیں گے. اگر انہی سارے معجزات کو سمیٹ دو تو دو بنیں گے. دو کون سے ہیں؟ ایک ہے ذات مصطفیٰ اور دوسرا ہے خاندان مصطفیٰ. اگر معجزات کو سمیٹ دو، بٹور دو، اکٹھا کر دو، دو بنے گے معجزات. نمبر 1 ذات مصطفیٰ اور نمبر 2 خاندان مصطفیٰ. جو میں نے آپ کو نام بتائے ہیں یہ سب خاندان مصطفیٰ ہیں، یہ سب خاندان مصطفیٰ ہیں. اس لیے حضور اعلیٰ حضرت اشرف میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. کوئی ہو عالم و عابد و زاہد زمانے میں، کوئی ہو عالم و عابد و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. اور کیا فرماتے ہیں کہ اشرفی ناز کر تو اشرف پر، اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا.
کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ تو ہم سب کو ایمان والے کے ساتھ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی اور نبی کی آل دونوں سے محبت کریں، تب ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان والے ہونے کے لیے نبی کی ذات کا پورا پورا ایمان، اور نبی اور اہل بیت دونوں سے ہمارا ایمان جڑا رہے گا تو ہم ایمان کے ساتھ دنیا میں رہیں گے، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے واپس جائیں گے انشاءاللہ۔ اشرفی ناز کا تو اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔